آج کے اس ویڈیو میں ایسے 12 کاموں یا ایسی 12 چیزوں کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو کہ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو وہ کام اسے بالکل نہیں کرنے چاہیے. اور وہ کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی اور اپنے ریلیشن شپس دونوں کو خراب کر دیتی ہے. نمبر 1 پہ ہم ڈسکس کریں گے نیگلیکٹنگ یور اون نیڈس. ایک عورت خود کے ساتھ جیسے ٹریٹ کرتی ہے نا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ویسا ہی اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کریں، چاہے وہ اس کا ہسبینڈ ہو یا پھر اس کے ان لاز ہوں یا وہ پھر اس کے اپنے پیرنٹس یا گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ اکثر ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اس قدر انوالو ہو جاتی ہیں اس چیز میں کہ وہ خود کی ذات کو بھول جاتی ہیں. وہ اپنی جو ان کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ ان کو ہی نیگلیکٹ کر دیتی ہیں. وہ اپنے بیسک رائٹس بھول جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں لاسٹ پہ رکھتی ہیں. ایسا کرنے سے وہ سمجھتی ہیں کہ شاید گھر کا ماحول ایسا کرنے سے بہت خوشگوار ہو جائے گا اور وہ سب کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا لیں گی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ہر بار خود کی ذات کو پیچھے رکھ دینا، اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ ہوگا کیا؟ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کے شوہر کے دل میں، آپ کے گھر والوں کے دل میں، سسرال والوں کے دل میں بڑا ہی کوئی اہم مقام بن جائے گا. نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کرنا شروع کریں گے کیونکہ آپ نے خود کو پیچھے رکھ دیا نا، آپ نے خود کو چھوڑ دیا، نیگلیکٹ کر دیا ہے. آپ خود کے ساتھ جیسا ٹریٹ کر رہی ہیں پھر وہ بھی بالکل ویسا ہی ٹریٹ کریں گے. ان کے لیے بھی وہی چیز ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی کہ شاید اس عورت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لگژری کی ضرورت نہیں ہے، ان بیسک نیڈز یا رائٹس کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھیں گے، اسی نظر سے ٹریٹ کریں گے جس نظر سے آپ خود کو ٹریٹ کر رہی ہیں. آپ کے ہسبینڈ، آپ کے ان لاز یہی سمجھیں گے کہ شاید اس عورت کی ضرورت ہی کم ہے یا یہ عورت بالکل اسی طرح رہنا پسند کرتی ہے. جبکہ ہم عورتیں یہ غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ جی ہمارے ان لاز، ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ بہت خوش ہوں گے اور وہ میری قدردانی کریں گے. ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی. اب جو عورتیں اس طرح کرتی ہیں نا، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا نقصان یہی ہوگا کہ کچھ سالوں بعد وہ عورتیں ذہنی اور جسمانی طور پہ دونوں طور پہ تھک جاتی ہیں، وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس عورت کے دل میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے ان لاز کے لیے ایک ناراضگی بیٹھ جاتی ہے. وہ کبھی بھی پھر ان سے کبھی خوش نہیں ہوگی، ان سے کبھی بھی راضی نہیں رہے گی. کیونکہ اپنا خیال رکھنا، اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا، اپنی نیڈز، اپنے رائٹس، اپنی وانٹس کا خیال رکھنا، یہ آپ کا اپنا کام تھا. آپ نے اپنی ویلیو خود کروانی تھی. دیکھیں، آپ اپنے ان لاز میں ایک نئے فرد کی حیثیت سے آئی ہیں. آپ نے اپنا مقام اس طرح سے بنانا ہے کہ آپ نے خود پر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود کی شخصیت پہ کام کرنا ہے اور ایک اچھا رول پلے کرنا ہے، ایک ایز اے وائف، ایز اے بہو اور ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے وومن. آپ نے اچھے سے پرفارم کرنا ہے خود کی ذات کے لیے، اور نہ کہ ہم صرف دوسروں کے لیے کرتے چلے جائیں اور اپنی ذات کو بھول جائیں. جب آپ خود کی شخصیت کو نکھاریں گی نا تو ارد گرد کے لوگوں کو آپ کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ ہاں ایک شخص گھر میں موجود ہے جو خود کا خیال رکھنا جانتا ہے، جو خود کو اہم سمجھتا ہے. پھر لوگ بھی آپ کو اسی نظریے سے دیکھیں گے، آپ کو اہم سمجھیں گے. آپ کا شوہر آپ کی ضرورتوں کا اچھے سے خیال رکھے گا، آپ کی وانٹس کا خیال رکھے گا. سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا اچھے سے خیال رکھیں. پوری دن کی روٹین میں اپنا ایک می ٹائم لازمی نکالا کریں. دوسرا یہ کہ اپنی نیڈس یا اپنے رائٹس، اپنے وانٹس کو کلیئرلی اینڈ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں ود یور پارٹنر. لازمی یہ چیزیں کہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی ویل بینگ کا خیال رکھ سکیں، تاکہ آپ کا ایک مقام بن سکے اور ان فیوچر آپ کو اپنے ان لا سے کوئی گلہ نہ رہے، آپ کو اپنے ہسبینڈ سے کوئی گلہ نہ رہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک خوشگوار تعلق ہو اور آپ عمر کے اگلے حصوں تک بھی خوش اور مطمئن محسوس کریں. نمبر 2 پہ ایک عورت کو جن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے وہ ہے اگنورنگ ریڈ فلیگ. وہ کہتے ہیں نا کہ پیار اندھا ہوتا ہے، تو میجورٹی ابھی کہہ لیں ہر عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں محبت میں وہ اپنے شوہر کی جو ریڈ فلیگز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں جو کہ اگنور نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی اگنور کر دیتی ہیں. مطلب ان کو وہ ایڈریس نہیں کر پاتی، اس چیز کو وہ اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کر پاتی تاکہ اس چیز کا حل نکل سکے. اب وہ ریڈ فلیگس کون کون سے ہیں؟ جیسے آپ کا شوہر آپ کو ڈس رسپیکٹ کر دے، یا آپ کے ساتھ وہ لوئل نہ ہو، ڈس آنیسٹی شو کرے، اور پھر آپ کے شوہر کے اندر لیک آف کمٹمنٹ ہو،
پھر آپ کے ساتھ بات بات پر جھوٹ بولے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورتیں ان چیزوں کو محبت میں اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں نا, اور اس چیز کو اپنے شوہر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتی, ایڈریس نہیں کرتی, اور ان ایشوز پہ بات نہیں کرتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے, لگتا تو بظاہر یہ ہے کہ یہ چھوٹی ایشوز ہیں, لیکن یہ وقتاً فوقتاً بہت بڑے ایشوز بن جاتے ہیں, جو کہ ہوتا کیا ہے ان دا لاسٹ کہ دونوں میں سپریشن تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ لازمی ان چیزوں کے بارے میں اپنا کنسرن شو کریں, ڈسکس کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ, اور وہ بہت رسپیکٹفل مینر میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ سب ڈسکس کر سکتی ہیں اور ان چیزوں کے سولوشنس کی طرف جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے جو کہ تھرڈ پوائنٹ ہے, سیکریفائسنگ یور ویلیوز. جب ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا بہت سے مواقع پہ بہت ضروری ہوتا ہے. کمپرومائز اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, یہ بہت سی مواقع میں ایک اچھی چیز ہے کمپرومائز کرنا, لیکن کمپرومائز آپ کو کبھی بھی ایک عورت کو اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ویلیوز کی بنیاد پہ جیتا ہے, یعنی ہر انسان کی زندگی میں اس کے کچھ نہ کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس نے اپنے پرنسپل سیٹ کیے ہوتے ہیں اپنی لائف کو لے کے, یعنی کہ اپنی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اس کی اپنی لائف میں. اب ریلیشن شپ میں ان ویلیوز کا کیا مطلب ہے, وہ ویلیوز کون کون سی ہیں, جیسا کہ لائلٹی, ٹھیک ہے, ٹرسٹ ہونا ایک دوسرے پہ. جب آپ کا شوہر یعنی کہ جب آپ دونوں کے درمیان ٹرسٹ نہ رہے تو, اور دونوں کے درمیان ایک لائلٹی نہ رہے, تو اس کا مطلب آپ جو ہے اپنی اب وہ ویلیوز کون کون سی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ٹرسٹ, لائلٹی, اس کے علاوہ کمٹمنٹ, فارگیونیس, یہ ساری کور ویلیوز ہیں بیسیکلی, جو کہ رشتے میں موجود ہونی چاہیے میاں بیوی کے. اس کے علاوہ ایموشنل سپورٹ ہونا, ایمپتھی ہونا, اوتھینٹسٹی ہونا, یہ ساری ویلیوز ہیں جن کو اگر ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے نا اپنے رشتے میں, ایک عورت محبت میں آ کے ان ویلیوز کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہے, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی وقتاً فوقتاً آپ کے دل میں آپ کی نظر میں اپنے لیے آپ کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ نہیں رہتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے, لیکن آپ اس چیز کو اگنور مسلسل کرتی جا رہی ہیں, یا اس کے ساتھ کچھ کمٹمنٹ ایشوز ہیں, وہ کمٹمنٹ کوئی کرتا آپ کا شوہر جو کہ پورا نہیں کرتا, اور پھر آپ اس چیز کو بھی اگنور کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کر رہی ہیں. تو ان چیزوں کا حل یہی ہے کہ آپ دونوں بات چیت کریں. دیکھیں, کمیونیکیشن بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے, اور ایک افیکٹو کمیونیکیشن کی ہم بات اگر کریں تو یہ بہت سارے مسائل کا سولوشن ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کی کون کون سی کور ویلیوز ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ اپنے شوہر کا بھی نظریہ جانیں, صرف اپنی ہی نہ کہتی چلی جائیں, آپ اپنے شوہر کا بھی نظریہ جانیں, پھر ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں جس پہ آپ دونوں جو ہے وہ ان ویلیوز کو رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. دونوں کی بات اگر میں کروں تو اگر آپ پختہ رہیں گی نا, مضبوط رہیں گی اپنی ویلیوز کو لے کے, تو کہیں نہ کہیں آپ کے شوہر کے دل میں بھی یہ چیز بیٹھ جائے گی, اس کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ میری بیوی جو ہے کمپرومائز نہیں کرتی ہے اپنی ویلیوز کو لے کے, جو کہ ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک اچھا سائن ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو ایڈمائر بھی کرے گا, اس چیز کی رسپیکٹ بھی کرے گا. تو جو عورتیں اگنور کر دیتی ہیں, کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو پھر مسائل یہی ہوتے ہیں کہ پھر آپ اپنے لیے وہی اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہیں جو کہ میں نے فرسٹ پوائنٹ میں بات کی کہ لوگ آپ کے ساتھ پھر ویسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں. نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے سیٹلنگ فار لیس دین یو ڈیزرو. دیکھیں, ایک عورت بہت ہی قابل قدر ہوتی ہے, قابل اہمیت ہوتی ہے, اور ہر عورت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے, اور اسی مطابق اسے ایکٹ کرنا چاہیے, اور اسی مطابق اس کو اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر عورت بہترین ڈیزرو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس عورت نے خود پہ کام کیا ہوا ہے, خود کی اگر ورتھ کو جانتی ہے, تو وہ بہترین ڈیزرو کرتی ہے. اب بہت سی عورتیں ایسے تعلق میں بندھی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کی قدر نہیں ہوتی, جہاں جو وہ چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں نا, وہ چیزیں ان کو مل ہی نہیں پاتی, اور وہ انہیں چیزوں پہ گزارا کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی قدر نہیں ہوتی, اور جو مقام ان کو ان کی زندگی میں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا, حالانکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہترین چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں, اور وہ ان چیزوں کو خود کریٹ بھی کر سکتی ہیں. لیکن کیا وہ اس تعلق میں بندھنے کی وجہ سے صرف ایک آپ کہہ لیں کہ اکیلے ہو جانے کی ڈر سے ریلیشن شپ میں وہ کبھی بھی جو ہے وہ اسٹیپ نہیں لے پاتی ہیں.
ٹھیک ہے, اور چیز کو اگنور کرتی رہتی ہیں. تو ایک عورت کو خود کے لیے اسٹینڈ ضرور لینا چاہیے, اینڈ شی شوڈ نیور ایکسیپٹ واٹ شی ٹرولی نیڈس اور وانٹ. ایسے تعلق میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جہاں پہ آپ کی ناقدری کی جاتی ہے, جہاں پہ آپ کا استحصال کیا جاتا ہے, جہاں پہ آپ کی شخصیت کو مسخ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں اس سے بہت ہی کم آپ کو جو ہے وہ چیز ملتی ہے. شی شوڈ نیور ایکسیپٹ لیس دین واٹ شی ٹرولی نیڈس اور وانٹ. نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے لوزنگ یور انڈیویجویلٹی. ہماری بہت سی عورتیں شادی کے بعد نا اپنی جو ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, اپنی جو پرسنالٹی ہوتی ہے, جو کہ ان کی ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے نا, اس کو وہ بالکل آپ یہ کہہ لیں وہ ان کی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. شادی سے پہلے ہر عورت کی کچھ نہ کچھ ہابیز ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ انٹرسٹ, پیشنز ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹس ہوتے ہیں. لیکن شادی کے بعد وہ ہوتا ہے وہ گھر گھرستی میں اس قدر کھو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر گھرستی میں کھو جانا اور آپ ایک ہاؤس وائف ہیں جو کہ ایک بری چیز ہے, نہیں. اپنی ہابیز کو, اپنے انٹرسٹ کو, ان سب کو پیچھے چھوڑ دینا اور اپنی آپ کی جو اپنی پرسنالٹی کی یونیک ٹریٹس ہیں ان پہ بلیو نہ کرنا, اور صرف اپنے پارٹنر کے مطابق زندگی گزارنا, اپنے ان لاز کے مطابق زندگی بالکل گزار دینا پوری. ٹھیک ہے, ان کو خوش کرتے کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ وہی ریسنٹمنٹ, وہی آپ کو جو ہے وہ ایک فیل آئے گی کہ میں نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا. پھر آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اور پھر آپ اپنے ان لاز, اپنے ہسبینڈ کو برا بھلا کہیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہے, اپنی انڈیویجویلٹی کو خود مینٹین کرنا, اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. ظاہر ہے آپ اگر مدر ہیں, آپ اگر ہاؤس وائف ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دیں. اپنی زندگی میں جتنی بھی آپ کے اپنے پسند ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ. نہیں, اگر آپ اپنے دوستوں کو ضرور ملا کریں. ٹھیک ہے, اپنے پیشنز, اپنے یعنی کہ شوق جو ہیں ان کو ضرور فالو کریں اور ان سے کچھ نہ کچھ ایسا کریٹ کریں جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں. یعنی آپ اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کریں, آپ اپنی کہیں نہ کہیں اپنی اس انڈیپینڈنس کو بھی انجوائے کیا کریں. صرف ہسبینڈ پہ ڈپینڈ رہنا, اسی کی لائف میں آپ نے انوالو رہنا ہے, اپنے ان لاز میں مسلسل انوالو رہیں گی تو آپ خود کی ذات کو ظاہر بھول جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے کرنا یہ ہے کہ اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور ملا کریں. اس کے علاوہ اپنے انٹرسٹ کو ضرور جانیں, ان کو فالو کریں اور اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کریں. نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے لیٹنگ ریسنٹمنٹ بلڈ اپ. بہت سی عورتیں اپنے ریلیشن شپ میں اس چیز کو اوائڈ کرتی ہیں کہ جب میاں بیوی میں ظاہر ہے آرگومنٹ آتے ہیں یا ان کے درمیان ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں, تو وہ ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتی ہیں. کچھ عورتیں جو ہیں وہ ڈر سے بات چیت نہیں کرتی کہ شاید مزید کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے میرے بات کرنے سے, میرے اس ایشو کو ریز کرنے سے یا ایشو کو ڈسکس کرنے سے کہیں اور مسائل نہ جنم لے لیں, یا میرا شوہر غصے میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ضرور عورتیں جو ہے وہ اپنے دل میں بٹھائے رکھتی ہیں یا ڈر پیدا رکھتی ہے. اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے, وہی چیزیں جو ہیں جن سے لڑائی جنم لیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس عورت کے دل میں بیٹھی رہتی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ بات نہیں کرتی اور ریسنٹمنٹ جو ہوتی ہے وقتاً فوقتاً گرو کرتی رہتی ہے. ان چیزوں کا کیا سلیوشن ہے؟ آپ کو لازمی کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا, اپنے کنسرن شو کرنے پڑیں گے ان ایشوز سے متعلق. ٹھیک ہے, اور رسپیکٹفل مینر میں یہ سب کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے جب کمیونیکیٹ کریں تو آئی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ کریں, یعنی کہ میں یہ سوچتی ہوں یا میں ایسا محسوس کرتی ہوں یا میں ہرٹ ہوتی ہوں, نہ کہ آپ صرف بلیم کریں کہ تم ایسا کرتے ہو یا تم نے ایسا کیا یا تم نے اگر آپ اپنے شوہر کو لے کے یعنی کہ اس کو بلیم کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ایشوز ریزالو کرنے کی کوشش کریں گی نا, تو مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید بڑھیں گے. جبکہ آپ نے آئی اسٹیٹمنٹس کا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کریں گی, مسائل حل ہوتے جائیں گے, ریسنٹمنٹ ختم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا ریلیشن شپ ہیلدی ہوتا جائے گا. نمبر 7 پہ ہم بات کر لیں گے بینگ اوورلی کریٹیکل. دیکھیں, اپنے پارٹنر کے ساتھ آنیسٹ ہونے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس کو ہر وقت ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھتی رہیں یا پھر آپ اس کو بات بات پہ تنقید کا نشانہ بناتی رہیں. اگر آپ اس کو تنقید کرتی رہیں گی نا, تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کاموں کو لے کے فل پوٹینشیل شو نہیں کر سکے گا.
اپنی اس کی آپ کے شوہر کی بھی انرجی ڈاؤن رہے گی, اور پھر ہوگا یہ کہ آپ دونوں کے درمیان ایک ناچاکی رہے گی اور ایک دوری آنا شروع ہو جائے گی آپ دونوں کے درمیان. دیکھیں, کوشش کریں ہمیشہ اپنے رشتے میں کنسٹرکٹیو کمیونیکیشن کو شامل کریں, ٹھیک ہے. آپ اپنے پارٹنر کی پازیٹیو جو کہ کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو رینفورس کریں, اس کو اپریشیٹ کریں لازمی. نمبر 8 پوائنٹ ہے ڈپینڈنگ سوللی آن یور پارٹنرس فار ہیپینس. ہمارے یہاں نا عورتوں کا یہ بڑا ہی غلط کانسیپٹ ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہماری جو کل کائنات ہے وہ ہمارا شوہر بن جاتا ہے. دیکھیں, محبت لکھنے اور محبت دینے کے تو اعتبار سے یہ جملہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ ہمارا شوہر ہماری کل کائنات ہے, وہی ہماری تمام خوشیوں کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہم اپنی عورتیں جو کیا کرتی ہیں وہ اپنی تمام خوشی جو ہے وہ اپنے شوہر میں ہی ڈھونڈتی ہیں, اور وہ اس چیز اپنی ہیپینس کے لیے مکمل طور پہ ان پہ ہی ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہماری تمام خوشی کا انحصار ہمارے شوہر پہ ہے, وہ آئے گا تو ہی جو ہے وہ ہماری تمام ایموشنل نیڈس کو وہ فلفل کرے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے. جبکہ اصل حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور جب یہ چیزیں ان کی ایکسپیکٹیشنز عورتوں کی پوری نہیں نہ ہوتی کہ جی ہم تمام ان کی ہیپینس کا جو انحصار ہے وہ ان کے شوہر پہ, تو پھر کہیں نہ کہیں وہ ہل جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہیں اس رشتے سے بھی. دیکھیں, اس چیز کے لیے اپنے مائنڈ سیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت یا آپ یہ کہہ لیں میاں بیوی اپنے رشتے میں, ٹھیک ہے, ایک جو ازدواجی تعلق ہے اس میں ان دونوں کی خوشیوں کا انحصار سب سے پہلے ان دونوں کی اپنی ذات پہ ہے. جب وہ دونوں خود اپنے طور پہ خوش ہوں گے نا, تبھی جو ہے ان کے رشتے میں خوشی دوبالا ہو سکے گی, تبھی وہ ایک دوسرے کو خوش دیکھ سکیں گے, خوش رکھ سکیں گے. ریلیشن شپ میں ایک اسمارٹ عورت جو ہے وہ لازمی اپنی خوشی پہ خود کام کرتی ہے, وہ لازمی خود خوشی ڈھونڈتی ہے اپنے طور پہ. اور وہ کس چیز میں خوشی ڈھونڈتی ہے؟ اپنے آپ, اپنی سیلف کیئر کرنے میں, ٹھیک ہے, اپنی ضرورتوں کا خیال رکھنے میں, اپنا خود کا خیال رکھنے میں, ٹھیک ہے, اپنے مقصد پہ, اپنے گولز پہ کام کرنے پہ, اپنی جو ایک میرڈ لائف ہے اس کو خوشگوار بنانے میں, ٹھیک ہے. جب وہ کام کرتی تو اس کو اس چیز میں خوشی ملتی ہے. اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد آپ اپنے دوستوں کو ہی ختم کر دیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو فرینڈ گروپ تھا یا سرکل تھا, ٹھیک ہے, آپ کے ریلیٹیوز تھے, آپ ان سے ملنا جلنا بند کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے فرینڈ سرکل سے بھی ضرور ملنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ آپ کی اپنی ایک تاکہ آپ خوش رہ سکیں. اور جب آپ خوش رہیں گی آپ اپنے ریلیشن شپ کو مزید نکھار سکیں گی, آپ میاں بیوی کا ریلیشن شپ اور ہیلدی ہو سکے گا. 9 پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے اوائڈنگ ڈیفیکلٹ کنورسیشن. دیکھیں, ہر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ٹف ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ایسی کنورسیشن بھی ہوتی ہے جو کہ ان دونوں کو کرنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان دونوں میں اختلاف نہ آ جائے, یا پھر کہیں نہ کہیں دونوں میں لڑائی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, آرگومنٹ نہ ہونا شروع ہو جائیں. تو جس کی وجہ سے عورتیں میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس چیز سے لازمی طور پہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر ظاہر ہے اس کا نقصان یہی ہوگا کہ مزید مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کریں گی عورتیں, اور پھر ان کے درمیان مسکنسیپشنس جنم لیں گے ایک دوسرے کو لے کے. تو کبھی بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ یا ٹف کنورسیشن کو اوائڈ نہ کریں, بلکہ ایک اوپن آنیسٹ کمیونیکیشن کریں, ٹھیک ہے, ود این اوپن مائنڈ اینڈ ود این ایمپیتھی. 10th پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے ٹرائنگ ٹو چینج یور پارٹنر. بہت سی عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو لازمی طور پہ یہ رک جانا چاہیے کہ اگر ان کے پارٹنر میں ان کو خامیاں نظر آتی ہیں, برائیاں نظر آتی ہیں, تو وہ ان کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. دیکھیں, اگر میں یہ بات کروں نا کہ ایک انسان کو خود کی ذات کو بدلنے میں, خود کی بری عادتوں کو بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے, یا پھر وہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کتنی مشکل پیش آتی ہے نا خود کی عادتوں کو بدلتے ہوئے, اور بہت سے لوگ ساری زندگی اپنی بری عادتوں کو بدل ہی نہیں پاتے. تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ اپنے پارٹنر کی بری عادتوں کو تبدیل کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ جب خود بدلنے کی کوشش کریں گے نا, تو اس طرح سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کہیں نہ کہیں آپ یہ کر سکتی ہیں نا کہ آپ اپنے پارٹنر کی جو پازیٹیو کوالٹیز ہیں
ٹھیک ہے, اس کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, انکریج کریں اپنے پارٹنر کو کہ وہ اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کریں, ٹھیک ہے, اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو انسپائر کریں. خود سے انسپائر کیسے کریں؟ جب آپ خود پہ کام کریں گے نا, خود کی ذات پہ کام کریں گی, تو آپ کے شوہر کے لیے ایک رول ماڈل آپ خود ہوں گی کہ وہ انسپائر ہوگا, ٹھیک ہے, اپنی ذات کو بدلنے میں. وہ اس کو ایک موٹیویشن ملے گی. آپ جب اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں, موٹیویٹ کر رہی ہیں, اس کا حوصلہ بندھا رہی ہیں, اس کو اوورلی کرٹیسائز نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, بلیم نہیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا حوصلہ جب آپ بندھا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اچھا فیل کرے گا اور خود کو بدلنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب آپ نے مطلب آپ اس پہ الزام تراشی بھی کرتی ہیں, آپ اس کو تانے بھی دیتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو اوورلی کرٹیسائز بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور پھر آپ بدلنے کی بھی کوشش کرتی ہیں ان چیزوں کے ذریعے, تو پھر یہ سراسر آپ کے تعلق میں ایک تباہی ہی ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے پارٹنر کو امبریس کریں, اس کی انڈیویجویلٹی کو, اس کے جتنے بھی اگر فلوز ہیں تو اس کو پہلے ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے. ڈفرینسز میاں بیوی دونوں میں موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 12 پہ ہم بات کریں گے نگلیکٹنگ اپریسیشن اینڈ افیکشن. جو عورتیں جن کی زندگیوں میں شکر گزاری کی صرف شامل ہی نہیں ہوتی, جن کو محبت اپنے شوہروں کو دینا آتا ہی نہیں ہے, جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ محبت کے 2 بول ایکسپریس کرنا, بولنا, اور آپ یہ کہہ لیں شکر گزار ہونا اپنے شوہروں کا, اور پھر انہیں اپریشیٹ کرنا, یہ آتا ہی نہیں ہے, تو پھر ہوگا کیا کہ کہیں نہ کہیں ان کے شوہر یہ چیز باہر دیکھنا شروع کر دیں گے, یعنی کہ اس چیز کو وہ باہر ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. لازمی اپنی زندگیوں میں یہ عادت بنائیں کہ آپ اپنے ڈیلی بیسس پہ اپنے شوہر کے سامنے شکر ضرور ادا کریں. ان کی جو بھی وہ آپ کے لیے کرتے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے کرتے ہیں, آپ کی فیملی کے لیے کر رہے ہیں, اس پہ لازمی طور پہ شکر ضرور ادا کریں, ٹھیک ہے. محبت کا اظہار کیا کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی کوالٹیز پہ جو وہ کرتے ہیں اسے لازمی طور پہ اپریشیٹ کریں, تاکہ وہ مزید انسپائر ہو سکے, موٹیویٹ ہو سکے آپ کی فیملی اور آپ کے لیے مزید اچھا کرنے کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے اور نمبر 12 پوائنٹ ہے, وہ ہے ڈس ریگارڈنگ یور باؤنڈریز. دیکھیں, اپنے ریلیشن شپ میں ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنا یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, اور اگر عورتیں اپنی باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کرتی اور اپنی ان باؤنڈریز پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہوگا کیا, پھر ظاہر ہے وہی بات, ان کو ویسا ہی ٹریٹمنٹ ملے گا جیسا ٹریٹمنٹ وہ اپنے ساتھ کر رہی ہیں, یعنی کہ وہ بہت ساری باؤنڈریز کو کمپرومائز کر رہی ہیں جو کہ انہوں نے سیٹ نہیں رکھی ہوتی, ٹھیک ہے. پھر اور وہ کرتی کیوں ہیں؟ تاکہ ان کا پارٹنر خوش ہو سکے, ان کے ان لاز خوش ہو سکیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لازمی اپنی باؤنڈریز کو کمیونیکیٹ کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ ود رسپیکٹفل مینر, تاکہ آپ کے تعلق میں ایک خوبصورتی آ سکے. اب میرا اپنی آڈینس سے یہ کویشچن ہے, خاص طور پہ عورتوں سے, کہ ایسا کون سا کام ہے جو کہ آپ اپنے تعلق میں کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے میں, اپنے تعلق کو نکھارنے میں؟ مجھے کمنٹ میں اس کا آنسر ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.